ورنہ ماں تو ماں بڑی کریم ہوتی ہے، بڑی مہربان ہوتی ہے. تو ماں سے برداشت نہیں ہوا تو جب ماں اتنا پیار کرتی ہے کہ میرا بچہ آگ میں نہ جلے تو رب کب چاہے گا کہ میرے بندے آگ میں جلتے پھریں؟ رب وہ ہے جو ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. پیار اللہ. ہم کیا جانیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. یہ اس کا پیار ہی ہے کہ وہ ہمیں موقع میسر کرتا ہے. کہتا ہے آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا. اب کئی ایسے دوست ہوں گے جن دوستوں کو انہوں نے 1 مہینہ مسلسل 30 دن میں 30 دفعہ ان کو دعوت دی ہوگی کہ محفل میں آؤ، وہ نہیں آئے ہوں گے. اب یہ کھڑے ہوں گے یار وہ نہیں آیا. اور کئی ایسے چہرے یہ دیکھ رہے ہوں گے جن کو انہوں نے دعوت ہی نہیں دی اور وہ نئے چہرے آئے بیٹھے ہیں اور یہ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں، خوش ہیں اس بندے پہ بھی یہ بندہ آ گیا. لیکن بہرحال محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی سرکار بلاتے ہیں، جنہیں سرکار بلاتے ہیں. راستے بند کر دی اس نے، کہتا تو ادھر جا، تو بھی ادھر جا. اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمت کے علاقے دور میں مغل شہنشاہ اورنگزیب، اس کے دور کے اندر ایک درویش تھا اور جنگل میں بیٹھ کر عبادت کرتا تھا. اور اس کا یہ عالم تھا کہ جب وہ موج میں ہوتا نا، لہر میں ہوتا، تو پھر ایک نعرہ لگاتا، کلندرانہ نعرہ. اس نعرے میں وہ کیا کہتا میاں ڈاڈا ہسدیاں کھیڑدیاں رب لبیا. کہتا ہے بھئی ہسدے کھیلتے مجھے رب مل گیا. اچھا جس نے اس کا نعرہ سنا تو دھیرے دھیرے اللہ اپنے بندوں کی نا خود شہرت کراتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھ کو یاد کر میں تجھ کو یاد کروں گا. تو تنہا یاد کر میں تنہا یاد کروں گا. تو فرش پر یاد کر میں عرش پر یاد کروں گا. تو مجھ کو میرے نام کے ساتھ یاد کر میں تجھ کو اپنی رحمتوں کے ساتھ یاد کروں گا. میرا بندہ تو مجھ کو یاد کر، ایک بار میں یاد کروں گا 70 بار. سبحان اللہ. میرا بندہ تو مجھ کو یاد کر جب تک تو ہے، میں یاد کروں گا جب تک میں ہوں. تجھے فنا ہے مجھے بقا ہے، میں جب تک رہوں گا میرا بندہ میں تجھے یاد کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. سب سبحان اللہ. وہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے. کو سبحان اللہ. حضرت مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ فَاذْكُرُونِي، کہ اللہ فرماتا ہے تو مجھ کو یاد کر. اور فرمایا اذکرکم کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے میں تیرے نام کے چرچے کر دوں گا. چرچے. سبحان اللہ. اچھا وہ جنگل میں اللہ اللہ کرتا تھا، اس کی شہرت ایسی کرا دی اس درویش کی، بادشاہ کے کانوں تک اس کی آواز چلی گئی. اور یہ جو اورنگزیب بادشاہ تھا یہ نقشبندی سلسلے سے تعلق تھا اس کا. عروۃ الوثقی خواجہ محمد معصوم سرہندی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ خلیفہ ہے. درویش صفت بندہ، بادشاہ ہونے کے باوجود یہ ٹوپیاں سی کر بازار میں سیل کر کر اس پر اپنا گزارا کیا کرتا تھا. اللہ. آج تو ریاست مدینہ کی باتیں لوگ کرتے ہیں، بھلے ہر چیز ہڑپ کر جائیں، اب تو کوئی حال ہی نہیں ہے. اورنگزیب بادشاہ نے جب سنا نا کہ وہ بادشاہ کوئی فقیر ہے، اس کو درویشوں کی تلاش ہوتی تھی، کوئی اللہ والا مل جائے، میں اس کی صحبت میں بیٹھوں، اس سے کوئی نصیحت حاصل کروں. وہ بادشاہ جاتے تھے درویشوں کے پاس اور انہیں ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی نگاہ اور دعا حاصل کرتے تھے. اور جانے سے پہلے انہیں کہتے ہمیں کوئی نصیحت کرے. اور نصیحت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نصیحتیں سن کے ہم وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہمیں اگر کوئی پیر صاحب نوٹ پکڑا دے ہم نوٹ گھر تک لے جائیں گے.
भले वो छोटे से छोटा नोट क्यों ना हो। हम कहेंगे जी पीर साहब ने तबर्रक दिया है, वो पीर साहब ने जो कीमती तुम्हें मोती लुटाए हैं नसीहत के, हम वो कीमती मोती वहीं फेंक कर ले जाते हैं, साथ लेके नहीं जाते। खुशबख्त हैं वो जो लोग जो अल्लाह वालों के मुंह से निकले हुए कीमती मोती अपने साथ लेकर जाते हैं और उस पर अमल करते हैं, और वो खजाना कब्र और हशर में अपने हमरा लेकर। उसका तरीक़ेकार ये था, वो कहता मुझे कोई नसीहत करो, मुझे कोई नसीहत करो। उन्होंने बताया कि वो अल्लाह वाला है, और वो कहता है मियां डाडा हंसदियां खेड़दियां रब लभ्या। बादशाह ने कहा यार इस बंदे से मिलवाओ, मैं भी तो मिलूं इससे, मैं भी तो इससे मिलूं। हमें तो ये पता है कि अल्लाह को ढूंढने में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी मुशक्कत उठानी पड़ती है, नवाफिल की कसरत करनी पड़ती है, इबादत की कसरत करनी पड़ती है, जोर कमाना पड़ता है, पेशानियां टेकनी पड़ती हैं, शापेदारियां करनी पड़ती हैं। ये कहता है डाडा हंसदियां खेड़दियां रब लभ्या। उसने कहा कि मुझे इसके पास ले जाओ। उन्होंने कहा वो किसी से मिलता नहीं है, किसी से मिलता नहीं, वो छुपता रहता है। बादशाह ने कहा मुझे तो मिलना है। उन्होंने कहा बादशाह वो नहीं मिलेगा। बादशाह ने कहा अच्छा एक काम करो, वो रहता कहां है? उन्होंने कहा वो जंगल जंगल बदलता है। बुल्ले शाह फरमाता था ना, चल बुल्ला चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, जिथे सारे अन्ने समझते हो, अंधे। आके चल बुल्ला चल उथे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई तेरी जात पहचाने ना कोई तेनू मन्ने। आज तो हम कहते हैं लोग हमें पहचाने भी सही, जात भी पहचाने, हमारे कमालात भी, हमारी करामात भी पहचाने। बुल्ले शाह कहता है उथे चल जिथे कोई तेनू पहचाने ना ते मन्ने ही ना, बस तू होवे ते तेरा रब होवे। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि वो छुपता है, वो मखलूक से डरता है, मखलूक से नहीं मिलना चाहता, जंगल जंगल बदलता है, वीरानों में रहता है। बादशाह ने कहा तुम्हारी ड्यूटी है, अब जिस जंगल में वो डेरा लगाए ना, तुमने मुझे इतला दे देनी है। मुखबर ने इतला दी बादशाह वो फकीर आजकल फला जंगल के अंदर अल्लाह हू कर रहा है। बादशाह ने कहा चलो भाई फौज लेके बादशाह वहां आ गया। बादशाह ने कहा भाई इस पूरे जंगल के इर्द गिर्द सारी फौज फैला दो। फौज फैल गई। उसने कहा कि आप इसको हमने पकड़ना है, ये जिधर मुंह करे फौजियों को कहा सिपाहियों को भाई तैयार हो जाओ, इसको पकड़ना है। उन्होंने कहा बादशाह मसला क्या, क्यों पकड़ना चाहता है? औरंगजेब कहने लगा मैंने इसलिए पकड़ना है और मैंने इससे सिर्फ ये पूछना है, और तू जो कहता है मियां डाडा हंसदियां खेड़दियां रब लभ्या, और मैंने किताबों में पढ़ा है मुशक्कत से मिलता है, और मैंने प्रैक्टिकली तौर पर देखा है बड़ी मुशक्कत से मिलता है, मगर मिल जाता है। मन जद्दा बाजा था, जिसने ढूंढा उसको मिल जाता है, मगर तू कहता है आसानी से मिलता है, हंसदियां खेड़दियां। मैंने सिर्फ ये बता दे तो मैं तेरा काम हो गया। ठीक हो गया। अब आप चारों तरफ जंगल के फौज खड़ी हुई है, और उसने कहा कि भाई यूं यूं करके ना सिमटते जाओ, इसको पकड़ो। जब उस दुर्वेश को पता चला ना कि फौज आ गई है, बताते हैं कि उस दुर्वेश ने ना, चूंकि पब्लिक से वो भागता है, वो चोर तो नहीं था भाई, उसको मखलूक से नहीं मिलना था, उसको कहता मैंने सिर्फ रब से मिलना है बस। अब वो फकीर दौड़ा इधर तो सिपाही इधर, फकीर इधर दौड़ा सिपाही इधर, फकीर भाग के इधर सिपाही उधर। उसने हर तरफ देखा, फिर एक तरफ देखा कि सिपाही उसको नजर नहीं आए। बताते हैं कि वो दौड़ पड़ा उधर जो गया ना, तो आगे औरंगजेब यूं करके खड़ा था खुद। औरंगजेब ने उसे पकड़ लिया, पकड़ के जो बाबा लिया कलावे ले लिया, मुआनका कर लिया, यूं पकड़ लिया उसको। अब वो फटफड़ाए मुझे छोड़। उसने कहा मैंने नहीं छोड़ना,
انہیں میرے پیچھے کیوں پہ گیا ہے تو؟ اوہ آج تو کسی پیر صاحب سے کوئی یہ اطلاع پہنچ جائے نا کہ آپ کو فلاں پرسنالٹی بلا رہی ہے، میں کہتا ہوں اس کو رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. جبہ شبہ نواں تیار کر، تیاری کر، بیوٹی پارلر تے پیر ہو رہی ریڈی ہو کے کیا جی صبح میری پرائم منسٹر سے ملاقات ہو رہی ہے. ہائے ہائے. اقبال کہتا تھا نہیں ہے تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو محلہ نہیں رہنا، محلوں میں دنیا دار رہتے ہیں. تو کن چکروں میں پڑا ہے کہ میں فلاں سیاستدان سے، فلاں کنگ سے، فلاں پارٹی کے چیئرمین سے جا کے ملاقات کری، مجھے بھی کوئی عہدہ دے دو. جیسے کتا دم ہلاتا ہے اس طرح کتے کی طرح دم ہلاتا پھرتا ہے. نہ تجھے اپنے کنگنوں کا بھی احساس نہیں جو تو نے کنگن پہن رکھے ہیں. کون سے کنگن؟ یہ کتنا پیارا کنگن چڑھایا ہے، زلفیں، یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ پگڑی. کسی چیز کا تجھے احساس نہیں ہوا. تو غلام مصطفیٰ ہے. ارے تو وہ ہے کہ تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے یا رسول اللہ جن کا تیری گلی. سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. اور جڑا کام کرنا ہے وہ کر لو یار، کہو سبحان اللہ. اور بولو 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 سبحان اللہ. نہیں آواز یہ باجی بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. اچھا دائیں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ. بولے ہوئے سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. خدا کی قسم جو مصطفیٰ کے نوکر ہیں نا، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، جو مصطفیٰ کی نوکر ہیں وہ کسی اور کی نوکری پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے مصطفیٰ کی نوکری کافی ہے. یہ جو بیوٹی پارلر کی تیاری والے علماء اور مشائخ جو وہاں ان کی صحبتوں میں جا کر بیٹھ اور بڑے انداز اور بڑے یہ وہ فلاں، حقیقت یہ ہے ان کو میرے نبی کی نوکری نصیب ہی نہیں ہوئی. جس کو میرے نبی کی نوکری نصیب ہو جاتی ہے نا، وہ کہتا ہے یہ مصلح ہمارا تخت ہے، ہمیں کسی اور تخت پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں. اورنگزیب نے پکڑ لیا اس کو اور پکڑ کے اسے دبا کے کھڑا ہے. اس نے کہا چھاڑو، چھاڑو. فقیر تھا، وہ جانتا تھا یہ کون ہے میرے سامنے جو کھڑا ہے. ہائے ہائے. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. میرے نبی نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، نور سے. اسے پتا تھا یہ کون ہے. انہوں نے کہا چھوڑ. اور ہم نے کہا میں نے نہیں چھوڑنا. کیوں نہیں چھوڑنا؟ مجھے تجھ سے کچھ نہیں لینا. وہ فقیر کہہ رہا ہے مجھے تجھ سے کچھ نہیں لینا. اورنگزیب نے کہا مجھے بھی پتا ہے تجھے مجھ سے کچھ نہیں لینا، تو خود شہنشاہ ہے، تو خود شہنشاہ ہے. مجھے پتا ہے تجھے مجھ سے کچھ نہیں لینا، لیکن میں ایک سائل ہوں، مجھے تجھ سے کچھ لینا ہے. اس نے کہا مقصد کی بات کر، میری جان چھوڑ. کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کام یہ ہے مجھے صرف اتنا بتا دے، وہ تو جو لہر میں جب آتا ہے اور کلندرانہ نعرہ لگاتا ہے میاں ڈاڈا ہسدیاں کھیڑدیاں رب لبیا، مجھے بتا تو صحیح تجھے کیسے ہسدے کھیڑدے مل گیا؟ ہمیں تو نہیں ملا. اس نے کہا واہ 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 اتنی گل تھی، اتنی بات تھی، تو دہلی سے یہاں آیا کھڑا ہے. انہوں نے کہا ہاں اتنی بات ہے. کہتا ہے فلسفہ تو سمجھ آ گیا. کہتا ہے وہ کیسے؟ کہتا ہے دیکھ بادشاہ، تجھے ملنا آسان ہے، تو ہندوستان کا شہنشاہ ہے، تجھے ملنا آسان ہے. اس نے کہا نہیں. کہتا ہے بڑی مشکل سے بندہ سفر کر کے تیرے دربار تک جب آتا ہے، تیرے پہرادار کھڑے ہوتے ہیں، دربانوں سے واسطہ، وداؤٹ پرمیشن
تو اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اور پھر تیری مرضی ہے ملے ملے، نہ ملے نہ ملے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا جب تو اگر چاہے کہ میں نے کسی سے ملنا ہے، نہیں سمجھے؟ اتنے بیٹھے ہو نا، جب تو چاہے کہ میں نے ملنا ہے تو پھر بھی کسی کو مشکل ہے؟ اس نے کہا کوئی مشکل نہیں۔ اس نے کہا اتنی بات ہے، آج تو نے مجھ سے ملنا تھا بادشاہ، تو میری تلاش میں جنگل میں آ گیا اور تو نے میرے سارے راستے بند کر دیے، فوجیں کھڑی کر کے ایک راستہ کھلا رکھا جو سیدھا میری طرف جاتا تھا، اور تو نے وہ راستہ چھوڑا اور اس طریقے سے تیری میری ملاقات ہو گئی۔ کہتا ہے بالکل اسی طرح میرے رب نے مجھ پر ایسا کرم کیا، میرے سارے راستے بند کر دیے، ایک راستہ کھلا رکھا جو سیدھا مولا کی طرف جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کیسا موقع دے دیا آج ہمیں بھی۔ اورنگزیب کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ وہ کیسے ملتا ہے۔ ہم سمجھیں اللہ ہمیں موقع نہیں دیتا، اللہ نے ہمیں بھی موقع دے دیا، ہمارے راستے بند کر کے پاجل ہٹ لگاتے لگاتے نا، جس طرح وہ گیند کو ہٹ لگاتے ہیں، ڈی میں لے کر آتے ہیں، ادھر انہیں ماری، ادھر رائٹ، ادھر لیفٹ، ادھر فول بیک کر دے ڈی کے اندر گول۔ کیسے گول کر آیا؟ اس نے چکیا پڑیا، کہنے آ جا۔ لو یہ ہم کہاں آ گئے؟ اللہ وہی تو کیا، تجھے کیا پتا تو نے آج کیا کیا ہے؟ اور تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایسی محفل میں بدبخت نہیں آتا، اور فرمایا اگر بدبخت آ جائے تو بدبخت نہیں رہتا، فرمایا اس کی بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل کر کے جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہوں۔ اور فرمایا ہم قوم لا یشق جلیسہم، فرمایا ذاکرین کی ایسی جماعت ہے ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، اگر کوئی بدبخت ہوگا پہلے ہوگا، مگر جب ان کے پاس آ کر بیٹھ جائے مجھ کو یاد کرے یا نہ کرے، ہائے رستہ تو رستہ بند کیا تو گزارا، کرم اس کا دیکھو کہ بیٹھ گیا آ کے میرے بندوں کے پاس، مجھے یاد کرے یا نہ کرے، بھلے میرے ذکر کرنے والے بندوں کا مخالف کیوں نہ ہو، خوبدار بخشا جائے، سمجھ میں آتا ہے، ذکر کرنے والا بخشا جائے، بات سمجھ میں آتی ہے، مگر یہاں کیا فرمایا؟ بھلے یاد کرے یا نہ کرے، بھلے خوبدار ہو بھلے نہ ہو، بھلے میرے بندوں پر تنقید کرنے والا کیوں نہ ہو، مگر جب میرے بندوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، میں مخالف کی مخالفت نہیں دیکھتا، میں کینہ پرور کی کینہ پروری نہیں دیکھتا۔ مولا تو کیا دیکھتا ہے؟ کہتا میرے بندوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، آنا جلیس ہو من ذاکرنی، میں ذاکر کا ہم نشین ہوتا ہوں، اس لیے جو میرے بندوں کے پاس آ کر بیٹھ جائے میں اللہ اس کی بدبختی کو خوشبختی میں تبدیل فرما کے اسے داخل جنت فرما دے۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ یہ بہانے ہیں اس کے کرم کے، یہ اس کی رحمت کے بہانے ہیں، اور اگر آپ ہمیشہ کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ رحمت ہمیں نصیب ہوتی رہے تو اب آپ مولا علی کا قول سنو اور پہلے سبحان اللہ کہو۔ من کنت مولا فہو علی مولا، مولود کعبہ جس کا جشن منایا جا رہا ہے، جشن مولود کعبہ، سبحان اللہ، وہ علی کی جس کی پیدائش کعبے کے اندر، سبحان اللہ، وہ علی کی جس کی شہادت مسجد کے اندر، اونچا 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 بولو سبحان اللہ، پھر بولو سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں طواف کعبہ کر رہی تھی، تیسرا طواف کر چکی، چوتھا طواف تھا میرا، تو مجھے تکلیف شروع ہو گئی، مجھے فیل ہوا کہ ڈیلیوری ہونے والی ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ کہتی ہے میں نے کعبے کے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میری حالت تیرے سامنے ہے،
اور میری پوزیشن تیرے سامنے ہے، یہ پاک تیرا گھر ہے، میں دوڑ کے جاؤں تو اب کہاں جاؤں، تو میری مدد فرما۔ فرمایا اتنا کہنا تھا، کعبے کی دیوار شک ہو گئی، دیوار شک ہو گئی، ہٹ گئی، پھٹ گئی، دیوار پھٹی، راستہ بن گیا، اور فرمایا میں اس کے اندر چلی گئی، جیسے ہی اندر گئی علی پیدا ہو گئے۔ واہ سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا، میرے پاس وقت نہیں، آپ نیٹ پہ میرا بیان اس موضوع پہ مفصل سچ کر سکتے ہیں۔ من کنت مولا فہو علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں وہ علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن چہرہ علی کو بڑے محبت سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، ایسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے چہرے کو پیار بھری نظر سے دیکھ رہے ہوں۔ تو جب دیکھا تو مولا علی فرمانے لگے، علی ابو بکر کیا بات ہے، اس طرح پیار سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا پیار سے عبادت ہے، عبادت۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے بلا؟ بولو نا، عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں یہ لڑتے رہتے تھے، فساد کرتے تھے، جھگڑے، فسادی وہ تھوڑی تھے، فسادی تو ہم ہیں۔ قرآن ان کی شان میں کہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے لیے سخت ہے، میرے مصطفیٰ کے جو یار ہیں آپس میں شیر و شکر تھی۔ اللہ فرمائے شیر و شکر، ہم کہیں فسادی، یہ مولوی کا اپنا جھگڑا ہے۔ خدائے کعبہ کی قسم وہ کل بھی ایک تھے مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے، آج بھی ایک ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ تو سبحان اللہ۔ مسجد نبوی شریف، مسجد نبوی شریف اور مہاجر صحابیوں کی آمد مدینے میں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابی کا ہاتھ پکڑا، ادھر انصاری صحابی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تم بھائیو چلے جاؤ، مفصل واقعہ ہے، میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں، تو بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ ہر انصاری اپنے مہاجر بھائی کو ساتھ لے کے گھر لے کے جا رہا ہے۔ اب مسجد نبی میں نبی رہ گئے اور علی رہ گئے۔ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے کس کے پاس جانا ہے، میرا بھائی کون سا ہے؟ میرے آقا نے آگے بڑھ کر مولا علی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر اس کو فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی سن تو دنیا اور آخرت میں مجھ مصطفیٰ کا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا فرمایا فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، فرمایا سنو میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی۔ وہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا سنو جب میری طبیعت کرتی ہے، میری طبیعت کرتی ہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں، علی کے ماننے والوں، علی امام الاولیاء، امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، وہ کیا فرماتے ہیں جب میری طبیعت کرتی ہے کیا کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو میں کیا کرتا ہوں؟ فرمایا لوگوں میں نماز شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں وہ فارمولہ بتا رہا ہوں جو میرے علی نے بتایا ہے، ہر وقت تمہاری اللہ سے ملاقات۔ جب میرا دل کرے کیا کروں بلا، میں اللہ سے کلام کروں تو میں کیا کرتا ہوں؟ بولو 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 بولو، کیا پڑھتا ہوں بلا؟ نماز پڑھتا ہوں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے۔ اور اگلی سنو، جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے،
تو میں کیا کرتا ہوں؟ میرے علی نے فرمایا میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. فرمایا لوگو قرآن کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ بندے سے کلام فرماتا ہے. آپ کی اللہ سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے، اللہ کا آپ سے بھی کلام ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ نماز پڑھا کرو، بشرط یہ کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو. زندگی بہت تھوڑی ہے لوگوں، اس سے پہلے کہ موت آ کر گھیر لے اپنے روٹھے ہوئے رب کو مناؤ، نماز نہ چھوڑا کرو. نماز فرض عین عبادت ہے. نماز کسی کو معاف نہیں ہے، کسی کو معاف نہیں، نہ کسی مولوی کو معاف ہے، نہ کسی صوفی کو معاف ہے، نہ کسی پیر کو معاف ہے، نہ کسی کلندر کو معاف ہے. آج کے دور میں کئی کلندر بن گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا کلندری سلسلہ ہے، ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے. یہ کلندر نامراد کلندر ہیں. میری بات کا پورا نہ منانا. نامراد کلندر ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا. بامراد کلندر وہی ہے جس کی جبین سجدوں سے سجدی رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھا کھا کے مجھ ڈنڈے ہو گئے، اللہ کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں ہمارا کلندری سلسلہ ہے. چہرے داڑیوں سے فارغ کس لیے کہ ہمارا جی کلندری سلسلہ ہے. بھنگ پی پوچھو کیا بہو ہمارا کلندری سلسلہ ہے. کش لگا یہ کیا کر رہے ہو تم تو بزرگ ہمارا کلندری سلسلہ ہے. کیسا کلندر ہے بھائی تو؟ یہ کنسپٹ ہو گیا ہمارے ہاں کہ جو کلندر ہے، کلندر چول کو کہتے ہیں، کلندر پاگل کو کہتے ہیں، کلندر موالی کو کہتے ہیں، کلندر چرسی کو کہتے ہیں، کلندر بھنگی کو کہتے ہیں، کلندر حفیمی کو کہتے ہیں، کلندر شرابی کو کہتے ہیں، کلندر زانی کو کہتے ہیں، کلندر گستاخ رسول کو کہتے ہیں، کلندر پاپی کو کہتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ کنسپٹ بیٹھ گیا. مگر خدائے کعبہ کی قسم ان کی نالیک ہوں، یہ جاہل طبقہ ہے جو کلندروں کے بارے میں یہ کہتا ہے ہم جی علی کے کلندر ہیں. تو کیا جانے کہ علی کے کلندر کون ہیں؟ علی کا کلندر بہاول حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کا کلندر بہاول حق ہے، صدر الدین ہے، رکن الدین ملتانی ہے. علی کا کلندر شاہ نقشبند ہے. علی کا کلندر خواجہ معین الدین اجمیری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کا کلندر جھولے لال کلندر ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جھولے لال کلندر جو ہے وہ شرابی ہوگا، اس کے جلسے کر کے اور وہاں کیا کہتے ہیں اٹھو رندو پیو جامے کلندر طلوعے سحر ہے شام کلندر. اچھا یہ باتیں کر کے نا اس کے بعد ادھر دیکھنا، ذرا میری طرف دیکھنا، ادھر وہ پڑھتا ہے اٹھو رندو اٹھو رندو پیو جامے کلندر. اچھا جب وہ شام کلندر مناتے ہیں نا، ادھر اس کو کہتے ہیں کلام پڑھ شام کلندر کا، وہ کلام شام کلندر پڑھتا ہے اٹھو رندو پیو جامے کلندر. ادھر سارے ٹون خان جناب وہ سمجھتے ہیں کہ بھی بیمار بندہ آ گیا، بیمار بندہ ہے تو اگو کھڑو گے کہا سبحان اللہ، نہیں بے بولو سبحان اللہ. مجمع کے اندر او بابا گھر نہیں، وہیں پوپی ہیں، وہیں چل رہی ہے اور پھر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے وہ ملنگ کھڑے ہیں یوں یوں ڈانس کرتے اٹھو رندو پیو جامے کلندر ٹھا 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 جھولے لا 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 کڑن کڑنتا. یہ دین ہے ہمارا، یہی دین ہے. ہائے 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 وہ نکمو، وہ اتنی بڑی بدکاری کر کے شرابیں پی کے ٹن ہو کے وہ تم نے جھولے لال کلندر میں پھر کر دیا.
اور تم کیا جانو جھولے لال، خدائے کعبہ کی قسم جھولے لال قلندر جو تھے حنفی المسلک تھے، حنفی المسلک، اور شیخ الحدیث تھے، غوث بہاؤالدین فکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یونیورسٹی بہایا یونیورسٹی، جو کہ قلعہ کونا قاسم باغ سے لے کر قادر پرانے تک پھیلی ہوئی تھی، 50,000 طلباء جس میں علوم حاصل کرتے تھے، اس کے شیخ الحدیث کوئی اور نہیں تھے، سخی شہباز قلندر تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سخی شہباز قلندر تھے، سخی شہباز قلندر تھے، وہ شیخ الحدیث تھے۔ اللہ اکبر، تم کیا جانو قلندر کون ہوتا ہے؟ تو احباب ہم ایسے قلندریوں کو ان کو نہیں مانتے، لوگ کہتے ہیں ہم علی کے ملنگ ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پڑ گئی کہ جو علی کا ملنگ ہے اس کے لیے سب جائز ہے۔ کہ تم نماز نہیں پڑھتے، کہتے اوئے علی کے ملنگا، تم کیا سمجھتے ہو علی کا ملنگ ایسے ہوتا ہے؟ اچھا پھر صحابہ کو گالیاں کس لیے؟ ہم علی کے ملنگ ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اما عائشہ صدیقہ تشریف فرما، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پل صراط پر میں کھڑا ہوں گا، حضور فرما رہے ہیں پل صراط پہ میں کھڑا ہوں گا اور علی کھڑا ہوگا، اور جو بھی آئے گا اس سے پوچھا جائے گا تیرے دل میں علی کی حب ہے؟ سرٹیفکیٹ پوچھا جائے گا، علی کا جو حبدار ہوگا اس کو وہاں سے گزارا جائے گا۔ جب یہ بات مولا علی کے کانوں میں گئی، آپ نے فرمایا یہ تو ابو بکر نے بتایا ہے، اور میرے سے بھی سنو، میرے نبی نے فرمایا علی جو تیرے پاس آئے اور سرٹیفکیٹ لائے کہ میرے دل میں تیری محبت ہے، پہلے چیک کرنا اس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا سب جائز ہوگی، سب جائز ہوگی، نماز نہیں پڑھی جائز ہے، فلاں نہیں کیا جائز ہے، نہیں۔ اے مولا علی کی کیا شان پوچھتے ہو؟ جشن مولود کعبہ، یار اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ جس کی ولادت کعبے میں اور جس کی شہادت بھی مسجد میں۔ اللہ اکبر، مسجد سے کتنا لگاؤ تھا، مسجد سے کتنی محبت تھی ان کی۔ اللہ اکبر، اس کا تو یہ عالم کہ جنگ اپنے زوروں پر ہے، تلواریں کڑک رہی ہیں، تیر برس رہے ہیں، اتنی دیر میں جب نماز کا وقت ہوا علی نے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا، ساتھیوں نے کہا کیا بات ہے علی پریشان کیوں ہو؟ کہا نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے کہا علی یہ نماز کا وقت نہیں، یہ جنگ کا وقت ہے، جنگ کر۔ آپ نے بڑے غصے سے دیکھا، آپ نے فرمایا سن، یہ جنگ نماز کو قائم کرنے کے لیے تو لڑی جا رہی ہے۔ فرمایا خدا کی قسم علی پہلے نماز پڑھے گا پھر جنگ لڑے گا۔ چنانچہ تیراں دی چھان دے اندر، تلواروں کی کڑک کے اندر مولا علی نے پہلے نماز پڑھی ہے پھر جنگ لڑی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ الزام ہے سراسر، دعوت فکر دوں گا، ایک تو غلط کام کرتے ہو، اوپر ڈالتے بھی نبی کے یار پر ہو کہ وہ علی کے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو علی سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، جو علی کا دشمن وہ میرا دشمن، علی کا دوست میرا دوست۔ سبحان اللہ، کہ وہ علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے کان میں ایک بات کہی، صحابہ نے پوچھا علی تیرے کان میں کیا فرما دیا میرے نبی نے؟ فرمایا مجھے بشارت دی علی سن، جنت کے اندر جہاں میرا محل ہوگا، میرے محل کے بالکل سامنے تیرا محل ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ علی کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیارا ہو، ہم اس پہ الزام لگا کر نمازیں چھوڑیں، ٹونو ہو جائیں، کہیں کہ ہم علی کے ملنگ ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم علی کے ملنگ کی پہچان یہ ہے لوگوں، یا قیام میں نظر آتا ہے، یا رکوع میں نظر آتا ہے، یا سجود میں نظر آتا ہے۔
اللہ علی کے ملنگ کی پہچان یہ ہے، ارے کبھی تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کرتا نظر آئے گا، کبھی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین پڑھتا نظر آئے گا۔ علی کے ملنگ کی پہچان یہ ہے، کبھی طٰہٰ کبھی یاسین، سبحان اللہ۔ میرے علی کی جان سن، فرمایا کہ گھوڑے پر جب سواری کرتے، جب ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو بسم اللہ پڑھ کر قرآن شروع کرتے، اور وہ آپ کی دوسری ٹانگ جب اوپر ایسے گھومتی، اگلی رکاب کے اندر جب پاؤں پھنستا تو قرآن مکمل ہو چکا ہوگا۔ یہ کرامت ہے علی کی، کرامت، سبحان اللہ۔ کبھی قرآن نہیں چھوڑا، وہ علی کا ملنگ، اور دے گالیاں، وہ علی کا ملنگ، کرے غیبتیں، کرے چغلیاں، کرے بہتان تراشیاں، وہ علی کا ملنگ، اور ٹن بھرتا ہو، علی کا ملنگ تو قرآن پڑھتا ہے، علی کا ملنگ تو نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ تو آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے۔ میرے علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم چاہتے ہو میرا کس سے کلام ہو بلا؟ اللہ سے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ تو نماز پڑھا کرو، نماز ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے عبد اپنے معبود سے باتیں کرتا ہے۔ تم چاہتے ہو اللہ مجھ سے کلام کرے تو کیا کرو؟ قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندے سے کلام فرماتا ہے۔ اپنے اندر کو پاک کرو، اپنے دل کو صاف کرو، اپنی روح کو پاک کرو۔ اب آپ اگر آپ یہ چاہتے ہیں قلب و روح منور ہو جائے، ایسی صحبتیں تلاش کیا کرو، ایسی پاک محفلوں میں آیا کرو۔ ایسی محفلوں میں آنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، روحیں پاک ہو جاتی ہیں، سوچیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وساوس سے نجات ہو جاتی ہے، عقائد ٹھیک ہوتے ہیں، سبحان اللہ، عقائد ٹھیک ہوتے ہیں بندے کے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبتوں میں آیا کرو۔ بحمدہ تعالی دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اہتمام